السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام کو کیسا ہونا چاہیے اس کا بیان جاری ہے۔ امام میں کیسی خوبیاں ہونی چاہیے، کیسے اوصاف ہونے چاہیے، وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آگے جو بات بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ خلاف مروت کاموں سے بچنا، خلاف مروت کاموں سے اجتناب، جو انسانیت کے خلاف ہو یا جو لوگ ناپسند کرتے ہوں، ایسے کاموں سے بھی امام کو بچنا چاہیے۔ اگرچہ کچھ کام ایسے ہوں گے جو شریعت کے اعتبار سے جائز ہوں گے، لیکن لوگوں کی نگاہ میں وہ کام اچھا نہیں سمجھا جاتا یا لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں، تو ایسے کام سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے فرماتے ہیں کہ امام صاحب کو ایسی عادات اور باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اجتناب مطلب بچنا چاہیے، ایسی عادتوں سے اور ایسی باتوں سے بچنا چاہیے جو مروت کے خلاف تصور کی جاتی ہوں، یعنی انسانیت کے خلاف تصور کی جاتی ہیں، سمجھی جاتی ہیں۔ جیسے راستے میں عامیانہ طریقے سے کھانا، راستے میں عام لوگوں کے طریقے سے کھانا، ہم لوگ جیسے کھڑے کھڑے کھانا شروع کر دیتے ہیں، یا کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں، کہیں بھی وہ کسی بھی ہوٹل کسی بھی دکان میں جا کر غیر مناسب انداز میں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو امام کو ظاہر سی بات ہے اپنے وقار کا خیال رکھنا ہے، اپنے مرتبے کا خیال رکھنا ہے۔ تو جہاں عام لوگ جس طریقے سے کھاتے پیتے ہوں وہاں نہیں کھانا چاہیے، وہاں اس طرح کے ہوٹل وغیرہ میں نہیں جانا چاہیے، اپنے وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ عوامی مقامات پر روڈ کنارے استنجا کرنا، یہ تو اور بری بات ہے۔ روڈ کے کنارے پر استنجا، پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے جو عام طور پر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ تو اس کو تو ویسے بھی برا سمجھا جاتا ہے۔ عام لوگ کریں تو ان کو بھی برا سمجھتے ہیں، تو امام اگر کرے تو اور زیادہ برا ہو جائے گا۔ تھوکتے رہنا، کچھ لوگوں کی ایسی عادت ہوتی ہے تھوکتے، اب پان کھائیں گے تو پان تھوکتے رہیں گے، گٹکا کھائیں گے تو گٹکا تھوکتے رہیں گے۔ کچھ لوگ پان اور گٹکا نہیں بھی کھاتے پھر بھی تھوکتے رہتے ہیں، تو اب کیا تھوکنے کی ضرورت ہے؟ بار بار تھوکتے رہنا یہ بھی غلط بات ہے۔ وہی اب گٹکے کی بات کہ گٹکا اور سگریٹ نوشی، سگریٹ پینا، یہ بھی نفرت کا باعث ہوتا ہے، اور کچھ لوگ جو زیادہ نفاست والے ہوتے ہیں، جو ان سب چیزوں سے بچتے ہیں، ان کو اس سے گھن پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ آپ گٹکا کھا رہے ہوں یا آپ پان کھا رہے ہوں، آپ کا منہ چل رہا ہے، تو آپ کے سامنے بیٹھنا بھی وہ گوارا نہیں کریں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نفاست والے، ورنہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو اکثر لوگوں کے معاملات ایسے ہو گئے، اللہ بچائے، کہ وہ عادت ہی اکثر لوگوں کو اس کی عادت ہو گئی، یعنی عوام میں سے بھی اکثر لوگ گٹکا کھا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں اور سگریٹ پی رہے ہیں، تو امام بھی ان کے ساتھ رہتے یا امام بھی ان کے ساتھ ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوئے ان کو بھی عادت لگ جاتی ہے، وہ بھی کھانے پینے لگ جاتے ہیں۔ بلکہ بسا اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ مختری لا کر دیتے ہیں، مختری پان لا کر دیں گے، مختری گٹکا لا، حضرت کھائیں گے ایسا، حضرت کھائیں گے اس طرح، اور وہ ان کا تو پتہ نہیں کیا رشتہ ہوتا ہے گٹکے والوں کا اور تمباکو والوں کا۔ آپ مطلب وہ چلے جائیں ٹرینوں میں یا کہیں سفر میں، بس وغیرہ میں، تو ان کی دوستی بنی جاتی ہے کہیں نہ کہیں سے، وہ گٹکا اور تمباکو والی دوستی، وہ ایک دوسرے میں سے وہ شیئر کرنے لگ جائیں گے آپس میں، بھلے وہ کوئی کہاں کا رہنے والا ہوگا، کوئی کہاں کا رہنے والا ہوگا، لیکن گٹکا اور پان ان دونوں کو ملا دیتا ہے، اور سگریٹ وغیرہ۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں، ان سے امام کو بچنا چاہیے۔ تو اور دوسری بات، ہر دوسرے شخص سے ادھار مانگنا وغیرہ، بعض اماموں کی عادت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پیسے مانگتے رہتے ہیں، بھائی یہ ضرورت ہے دے دو، وہ ضرورت ہے دے دو، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر واقعی ضرورت پڑی ہے تو قرض لیا جا سکتا ہے، لیکن اپنے کسی معتمد آدمی سے، قابل اعتماد، معتمد یعنی قابل اعتماد آدمی سے قرض لیں جو آپ کے راز کو چھپا کے رکھے، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے کہ امام صاحب نے مجھ سے پیسے لیے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امام کے راز کو فاش کر دیتے ہیں، اور امام جو چیز چھپانا چاہتا ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، تو غلط بات ہوتی ہے۔ تو امام نے اپنی مجبوری کے تحت قرضہ لیا ہے، ادھار لیا ہے، تو اس کو چھپانا چاہیے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے قرضہ دے کر ان کی مدد کی، پھر لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کر کے اس پہ پانی کیوں پھیر دیتے ہیں؟ جو آپ کو ثواب ملنے والا ہے وہ تو اس طریقے سے ضائع ہو جائے گا، اور امام کو تکلیف ہوگی وہ الگ، اور اس کا گناہ یہ تکلیف پہنچانے والے کو ہوگا وہ الگ۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا ہے،
تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہاری جماعت نہ کرائے۔ سوچیں آپ کہ انہوں نے تھوکا، وہ صحابی تھے، سوچنے جیسی بات، کیونکہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں موجود تھے اور ایمان کی حالت میں انہوں نے حضور کو دیکھا تھا تو صحابی ہوئے۔ لیکن دیکھیں صحابی ہونے کے باوجود ان سے یہ خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی کہ انہوں نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا۔ قبلے کے آداب میں سے کہ اس کی طرف منہ کر کے تھوکا بھی نہ جائے، یہ قبلے کے آداب میں سے۔ اب انہوں نے تھوک دیا تو حضور نے کیا فرمایا کہ یہ تمہاری جماعت نہ کرائے آج کے بعد، یعنی یہ امام نہ بنے۔ تو اس نے پھر جماعت کرانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اس کو منع کر دیا، کیونکہ حضور نے منع فرما دیا تھا اور اس کو خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ سوچنے جیسی بات ہے کہ ایک خلاف ادب کام انہوں نے کیا تھا، صحابہ رسول نے ایک خلاف ادب کام، ابھی کوئی ناجائز، کوئی گناہ، کوئی گناہ کبیرہ، مکروہ تحریمی، یہ کوئی حرام، ایسا کام تو ابھی کیا بھی نہیں تھا انہوں نے، ابھی تو صرف ایک خلاف ادب، اور اسی پر روک لگائی جا رہی ہے، اسی پر روک لگائی جا رہی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق صحابہ کرام نے ان کو امام نہیں بنایا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے منع کیا ہے، کیونکہ تو نے قبلے کی طرف تھوک کر اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی ہے، یعنی تکلیف پہنچائی۔ قبلے کا ادب ہے، اور قبلہ کس کا؟ اللہ کا بنایا ہوا قبلہ، خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنایا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قبلے سے محبت فرماتے ہیں۔ تو اس کے آداب کی اگر کوئی خلاف ورزی کرے اور جو ادب حضور نے سکھایا اس پر عمل نہ کرے، بے ادبی کرے، تو ظاہر سی بات حضور کو بھی تکلیف پہنچے گی، اور حضور کو تکلیف تو اللہ کو تکلیف پہنچے گی۔ اللہ کو کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا ہے، لیکن یہاں مجازن تکلیف پہنچانا مراد، یعنی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ورنہ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اللہ کو کوئی تکلیف پہنچتی نہیں ہے۔ تکلیف یہ انسان اور جاندار کا خاصہ ہے، جاندار کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو کچھ مارو، اس کو کچھ پیٹو یا اس کو کچھ بول دو، تب اس کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف پہنچنے سے، تکلیف پہنچائے جانے سے، کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچائے اس سے وہ پاک ہے۔ مشہور محدث حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھتے ہیں کیونکہ یہ کعبے کا بے ادب ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خطاب بھی نہ کیا کہ وہ خطاب کے لائق ہی نہ رہا۔ جبکہ کعبے کا بے ادب امامت کے لائق نہیں، تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب اور آپ کی شان میں بکواس کرنے والا ہو، وہ امامت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو بلا تحقیق، بغیر تحقیق کیے ہوئے ہر فاسق اور بے ادب کو امام بنا لیتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو لے کر آ جاتے ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس کو امام بنا لیتے ہیں، اور یہ تحقیق نہیں کرتے کہ وہ امام بننے کے لائق ہے بھی کہ نہیں، اس کے اندر جو امام کے شرائط ہے وہ پائے جاتے بھی کہ نہیں پائے جاتے۔ بہت سے اماموں کو ہم نے دیکھا اور بہت سے ہمارے پاس ایسے معاملات آتے بھی ہیں، بہت سے ایسے کیسز آتے ہیں کہ امام جو ہے بہت بڑے گناہ میں مبتلا پایا گیا، یا بہت برا کام کرتا ہوا پایا گیا، یا بہت غلط کام کرتا ہوا پایا گیا جو اس کے امامت کے منصب کے سراسر خلاف ہے، تو پھر اس کو امامت سے ہٹایا گیا۔ تو پہلے ہی تحقیق کی ہوتی، پہلے ہی سے معلوم کیا ہوتا کہ جس کو ہم امام بنا رہے ہیں وہ امام بننے کے لائق ہے بھی کہ نہیں، اور اس کے اندر وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو ہر کسی کو، ہر فاسق اور بے ادب کو بنا لیتے ہیں۔ خیال رہے کہ یہ امام صحابی تھے جن کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے قبلے کی طرف تھوک دیا، وہ صحابی تھے، مگر اتفاقاً ان سے یہ خطا ہو گئی، پھر انہوں نے توبہ بھی کر لی، کیونکہ کوئی صحابی فاسق نہیں ہوتا۔ اگر ان سے انجانے میں کوئی خطا ہو بھی جاتی ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے فوراً توبہ بھی کر لیتے ہیں، یعنی وہ اپنے فسق پر قائم نہیں رہتے، یا یوں کہا جائے کہ اپنی خطا پر قائم نہیں رہتے۔ اور یہ یہاں پر اس کو تو فسق کہا بھی نہیں جا سکتا، یہ تو خلاف ادب کام تھا۔ فسق تو کسے کہیں گے؟ جو گناہ کبیرہ کرے، گناہ کبیرہ کرنے والے کو فاسق کہا جائے گا۔ گناہ کبیرہ کرنا یہ فسق ہوتا ہے۔ صحابی رسول نے ایک خلاف ادب کام کیا تھا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایسی تربیت فرماتے تھے کہ خلاف ادب کام کو بھی سختی کے ساتھ منع فرماتے تھے، خلاف ادب کام کرنے سے بھی سختی کے ساتھ روکتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آنے والوں کے لیے نصیحت ہو جائے کہ جب خلاف ادب کام کرنے سے اتنی سختی کے ساتھ منع کیا گیا تو اس سے اوپر جو اس سے بڑے جو جرم ہیں وہ مکروہ تحریمی یا حرام یا کسی واجب کو چھوڑ دینا، کسی فرض کو چھوڑ دینا، ان سے بچنا کتنا زیادہ ضروری ہوگا۔ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، یہ امت کو سکھانے کے لیے، امت کو تعلیم دینے کے لیے۔ کوئی صحابی فاسق نہیں ہوتا۔ جب اتفاقاً خطا پر امامت سے معزول کر دیا گیا تو جان بوجھ کر بے ادبی کرنے والا ضرور معزول کر دیا جائے گا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ ہر نیک و فاسق کے پیچھے نماز پڑھ لو، ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہر نیک کے پیچھے نماز پڑھ لو اور ہر فاسق کے پیچھے نماز پڑھ لو، تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے ظاہری طور پہ کہ فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا جائز، جبکہ اس حدیث پاک سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ جو خلاف ادب کام کرے اس کو بھی امام نہ بنایا جائے۔ تو اب اس حدیث کا مطلب کیا ہوگا جہاں حضور نے یہ فرمایا کہ ہر نیک کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو اور ہر فاسق کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو، اس موقع کے لیے حضور نے یہ ارشاد فرمایا جب وہ امام بن گیا ہو، یعنی فاسق امام بن گیا ہو اور اسے معزول کرنے پر قدرت نہ ہو۔ جیسے پرانے زمانے میں جو بادشاہوں کا دور تھا، اسلامی بادشاہ جو ہوتے، اس میں سے کچھ بادشاہ ایسے جو ظالم و جابر ہوتے تھے اور کچھ بادشاہ ایسے ہوتے تھے جو فاسق و فاجر بھی ہوتے تھے، بڑے بڑے گناہ کرتے اور کھلم کھلا وہ بڑے بڑے گناہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے میں وہ بادشاہوں کا ایسا تصور بھی تھا اور ایسا ماننا بھی تھا کہ امامت تو ہم ہی کرائیں گے، اور اپنے آپ کو خلیفہ بھی کہتے تھے، جبکہ وہ خلافت راشدہ جو ہے وہ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد بھی بادشاہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ کہنا جاری رکھا، وہ اپنے آپ کو خلیفہ کہتے تھے، مسلمانوں کا خلیفہ۔ تو وہ امامت کرنا اپنا حق سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، ہم مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، تو امامت ہم ہی کریں گے، نماز تو ہم ہی پڑھائیں گے۔ تو اب ایسا بادشاہ جو کھلم کھلا گناہ کبیرہ کرتا ہے وہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو گیا، اب رعایا میں سے یا مقتدیوں کے اندر کسی کے اندر ہمت ہوتی ہے کہ بادشاہ کو روکیں کہ تم فاسق ہو، تم امام نہیں بن سکتے؟ روکیں گے تو اس کی جان پر بنائے گی امام۔ وہ بادشاہوں کا تو معاملہ کیسا ہو، تھوڑے سے بھی ناراض ہو گردن اڑا دیتے ہیں اور بڑی بڑی سزا دے دیتے ہیں یا پھانسی کی سزا دے دیتے ہیں وغیرہ، اس طرح کے معاملات ان کے ہوتے ہیں۔ بادشاہوں کا دماغ یہ ایسا، اگر وہ خوش ہو جائیں تو بہت سارا انعام بھی دے دیتے ہیں، انعام سے نواز بھی دیتے ہیں، ناراض ہو تو پھر قتل بھی کروا دیتے ہیں۔ بادشاہوں کے ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ایسا امام بن گیا، فاسق آدمی امام بن گیا ہے اور اس کو ہٹانے پر قدرت نہیں ہے، اس کو معزول کرنے پر قدرت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہاں پھر نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اب مجبوری ہے، اس کو ہٹایا نہیں جا سکتا ہے، مجبوری کی صورت میں وہاں پڑھنا ہے، لیکن جہاں اختیار ہو، ہم جیسے ابھی اس زمانے میں ہم نے اپنے اختیار سے امام کو رکھا ہوا ہے، تو جانچ پڑتال کرنے کے بعد رکھنا چاہیے کہ کوئی وہ فاسق مولین تو نہیں ہے، کیا کھلم کھلا گناہ کبیرہ تو نہیں کرتا ہے، یا کوئی ایسی بات تو اس کے اندر نہیں پائی جاتی جو امامت کے خلاف ہے، جس کی وجہ سے وہ امامت کا حقدار نہیں رہتا۔ تو یہ سب تحقیق کرنے کے بعد اس کو امام رکھنا چاہیے۔ اور چلیے پہلے معلوم نہیں تھا، پہلے وہ مستور الحال تھا، اس کی حالت چھپی ہوئی تھی، ہم کو نہیں پتہ، وہ آئے انہوں نے کہا کہ میں عالم ہوں، فلاں مدرسے کا فارغ ہوں وغیرہ، یہ سب بتا دیا، اور آپ نے جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ جانچ لی، قرات وغیرہ جانچ لی اور آپ نے امامت پہ رکھ لیا۔ اب بعد میں پتہ چلا کہ ان کے اندر تو یہ معاملات ہیں، ان کے اندر تو یہ غلط کام پایا جاتا ہے، تو پھر ان کو معزول کیا جائے۔ اگر واقعی کوئی خلاف شرع وہ کام کر رہے ہیں تو پھر ان کو ہٹایا جائے گا امامت کے عہدے سے۔ آگے کہتے ہیں لین دین میں محتاط ہونا چاہیے امام کو۔ لین دین کے معاملات، کہتے ہیں لین دین اور کاروبار کے معاملات ہر انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے، زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کاروبار کرنا پڑتا ہے، تجارت اور لین دین کے معاملات کرنے ہی پڑتے ہیں۔ تو یوں تو کسی کے لیے بھی ناجائز یا دھوکہ دہی پر مشتمل کاروبار کرنا جائز نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کاروبار یا تجارت نہ کرے، کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس میں کوئی ناجائز کام ہوتا ہو یا دھوکہ دہی یا جھوٹ بولنا پڑتا ہو یا فریب دینا پڑتا ہو، ایسا کوئی بھی کام نہ کرے۔ تو ہر مسلمان کے لیے یہ حکم ہے۔ اور لین دین کے معاملات میں فراڈ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ فراڈ کرنا یعنی دھوکہ دینا، لیکن امام صاحب کا ایسے ناجائز معاملات سے دور رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ امام ہے۔ امام صاحب ایک دینی تشخص رکھتے ہیں، یعنی دینی پہچان رکھتے ہیں، وہ دین کے پیشوا مانے جاتے ہیں، مذہبی پیشوا، مذہبی رہنما اور امام مقتدا مانے جاتے ہیں۔ تو ان کو تو اس طرح کی چیزوں سے اور زیادہ بچنا چاہیے، ان کو تو نامناسب چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، ان کو تو شبہ والی چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور عام مسلمانوں کے لیے امام جو ہوتے ہیں وہ عام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں۔ مشعل راہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، آئیڈیل ہوتے ہیں۔ امام کو دیکھ کر لوگ سیکھتے ہیں۔ اگر امام صاحب کوئی غلط کام کر رہے ہیں اور مقتدیوں کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے تو امام سے متنفر ہو جائیں گے کہ امام صاحب غلط کام کرتے ہیں، اور ان کے دل میں امام کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ لیکن اگر لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ کام غلط ہے تو پھر امام کو دیکھ کر وہ بھی اس غلط کام میں مبتلا ہو جائیں گے، یعنی وہ یہ سوچیں گے کہ امام صاحب کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کام جائز ہوگا، امام صاحب اتنے بڑے عہدے پر ہیں، عالم ہیں، یہ ہیں، جانکار ہیں، پھر بھی وہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ جائز ہوگا، تو مقتدی بھی کرنے لگ جائیں گے ان کو دیکھ کر، اور وہ بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اب اس کا ذمہ دار کون؟ وہ امام ہوا جو اس غلط کام میں مبتلا ہے، ملوث ہے۔ اسی کو بتاتے ہیں کہ امام صاحب کے غلط کاروبار
یا لین دین کے معاملات میں غلط راہ چلنے کی صورت میں یا تو لوگ علماء سے ہی بدظن ہو جائیں گے کہ علماء ایسے ہوتے ہیں، جبکہ جو علماء ربانیین ہوتے ہیں واقعی جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کوئی غیر مناسب کام بھی نہیں، خلاف شرع کام تو دور کی بات ہے، وہ اپنے وقار کے خلاف، اپنے تشخص کے خلاف بھی کوئی بات نہیں کرتے، اور ایسی کوئی چیز نہیں کرتے جس کی وجہ سے دین پر آنچ آئے یا علماء کو لوگ برا کہیں، ایسا بھی وہ کام نہیں کرتے۔ تو اگر وہ ایسا کوئی امام اگر ایسا کام کرے گا تو لوگ بدظن ہو جائیں گے یا پھر جائز سمجھ کر خود بھی غلط راہ چلیں گے۔ اس لیے امام صاحب کوئی بھی سبب تہمت بننے والا کام نہ کرے، یعنی کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے امام پر تہمت لگے، اور نہ ہی ادھار اور قرض وغیرہ کے لین دین میں نامناسب انداز اختیار کریں۔ آگے ہے اہل خانہ کی تربیت، یعنی گھر والوں کی تربیت۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اہل خانہ کی دینی تربیت کا خاص اہتمام کرے، لیکن ایک امام مسجد کو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ امام صاحب کی اہلیہ اور بچوں کا دینی سانچے میں ڈھلا ہونا اور بد اخلاقی والے تمام معاملات سے دور رہنے کی بھرپور کوشش کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر ان کے گھر والے غلط کام کریں یا بے حیائی والا کام کریں تو اس کا الزام بھی امام پر آئے گا کہ امام صاحب نے کیا تربیت کی، امام صاحب نے کیا سکھایا، امام پر الزام لگے گا، اور بعض اوقات اس کی وجہ سے امامت پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ بے پردہ اگر ان کی بیوی گھوم رہی اجنبیوں کے سامنے جا رہی ہے بے پردہ، یا ان کی بیٹی بے پردہ اجنبیوں کے سامنے جا رہی ہے، اور امام صاحب قدرت ہونے کے باوجود منع نہیں کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اب ان کو امامت کے عہدے پر رکھنا درست نہیں ہوگا، ان کو ہٹایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو کوشش کرنا ضروری ہے، تربیت، بچوں کی تربیت، اہلیہ کی تربیت، دینی سانچے میں ان کو ڈھالنا اور بد اخلاقی والے کاموں سے ان کو روکنا، یہ ضروری ہے تاکہ امام صاحب کو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ ہو، کیونکہ امام کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دے، نیکیوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے۔ اب اس کے گھر والے ہی خود برائی کر رہے ہوں گے، اس کی اہلیہ، اس کے بچے وغیرہ خود غلط کاموں میں مبتلا ہوں، تو پھر امام کس منہ سے لوگوں کو سمجھائے گا؟ امام اگر اب بولے گا بھی کہ یہ کام کرو، نماز پڑھو، برائی سے بچو، گناہ مت کرو، بے حیائی سے بچو، بد نگاہی سے بچو، تو لوگ اس کو سامنے سے اعتراض کریں گے کہ پھر آپ پہلے اپنے بچوں کو سکھاؤ، آپ کے بچے بھی تو یہ غلط کام کرتے ہیں، اپنی بیوی کو سکھاؤ، آپ کی بیوی بھی تو یہ غلط کام کرتی ہے، لوگ اعتراض کریں گے۔ تو پہلے گھر والوں سے شروعات کریں اور گھر والوں کی تربیت کریں، تاکہ جب دین کی خدمت کا فریضہ انجام دیں تو اس میں یہ چیزیں رکاوٹ نہ بنیں۔ اچھا، لباس کیسا ہونا چاہیے اور رہن سہن امام کا کیسا ہونا چاہیے، اس کو بھی بیان کرتے ہیں کہ امام صاحب کا لباس اور رہن سہن بھی نمازیوں اور اہل علاقہ پر بہت اثر انداز ہوتا ہے، وہ کیسے رہتے ہیں، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز، ان کا چال چلن، ان کی گفتگو کا انداز، یہ سب بھی لوگ دیکھتے ہیں، نوٹس کرتے ہیں۔ اگر اس میں بھی تقوی و پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے ہیں اور دین اسلام کے مطابق لباس بھی پہن رہے ہیں، جیسا لباس پہننے کا اسلام حکم دیتا ہے، اور ہر چیز میں وہ شریعت پر عمل کر رہے، شریعت کی پابندی کر رہے ہیں، تو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ کتنا اچھا لباس پہنتے ہیں اور یہ ہر اعتبار سے وہ شریعت کی پابندی کرتے ہیں، تو اہل علاقہ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس لیے امام صاحب کو طرز زندگی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی اپنانا چاہیے، اور اسی میں عزت بھی ہے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے میں عزت ہے۔ لباس میں سادگی بھی ہو، وقار بھی ہو اور صفائی بھی ہو، لباس صاف ستھرا ہونا چاہیے، پر وقار لباس ہونا چاہیے اور سادگی والا لباس ہونا چاہیے۔ زرق برق یعنی بہت چمک دمک والا لباس اور قسم قسم کی تراش خراش والے فیشنیبل کپڑے پہننے سے چند نوجوان اور شوخ طبع نمازیوں کی واہ واہ تو مل جائے گی، ممکن ہے کچھ نوجوان تعریف بھی کر دے، بہت اچھا کپڑا پہنا ہے، بہت اچھا لباس پہنا ہے، لیکن سنجیدہ لوگوں کی نظر میں امام صاحب قابل قدر حیثیت نہ بنا سکیں گے۔ یعنی جو سنجیدہ قسم کے لوگ جو زیادہ نفاست والے ہیں، وہ تھوڑا بہت تو اس کے تعلق سے اپنے دل میں کچھ اس طرح کی کیفیت پائیں گے کہ امام صاحب ایسا لباس کیوں پہنتے ہیں، یا عجیب لگتا ہے، یا اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو سادگی والا لباس ہونا چاہیے، صفائی والا لباس ہونا چاہیے۔ اور پھر خود زرق برق لباس پہنے ہوئے امام صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا بیان کس طرح کریں گے؟ انہوں نے خود ایسا لباس، فیشنیبل لباس پہنا ہوا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کا بیان، اس کا موقع آ گیا، سیرت مثال کے طور پر بیان کر رہے تھے، اب حضور کے لباس کی بات آ گئی، تو ظاہر سی بات حضور کا لباس تو انتہائی سادگی والا تھا، تو پھر وہ کس منہ سے بیان کریں گے؟ لوگ یا جب بیان کر رہے ہوں گے تو لوگ ان کے لباس کو دیکھ رہے ہوں گے،
ہے تو ان کو خود کو شرم آئے گی کہ میں نے خود نے ایسا لباس پہنا ہوا ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہے، جو سادگی والا نہیں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سادگی والا لباس پہنا کرتے تھے۔ بہرحال ایک چیز یہاں پر یہ بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ زمانے کے اعتبار سے لباس کا معیار بھی بدلتا رہتا ہے۔ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہبند پہنتے تھے اور چادر یہاں اوپر یہ اور جبہ پہننا بھی ثابت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ بھی پہنا ہے۔ تو یہ اس زمانے کے اعتبار سے مہذب اور سادگی والا لباس تھا، اور ہر زمانے کے اعتبار سے اب وہ لباس کے طریقے بدلتے ہیں، اور ہر زمانے کے اعتبار سے لباس کا انداز بھی بدلتا ہے۔ تو زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ اب کون سا لباس زیادہ تہذیب والا ہے، اور اس زمانے میں کون سے لباس کو زیادہ ادب والا لباس مانا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے پاس جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم صالحین کو دیکھیں، نیک لوگوں کو دیکھیں، علماء مشائخ کو، پیران اعظام کو دیکھیں کہ وہ کون سا لباس پہنتے ہیں۔ وہ جو لباس پہنیں گے وہی ادب والا لباس ہوگا، وہی تہذیب والا لباس ہوگا، اور اسی طرح کا لباس ہم بھی پہنیں، اور امام کو بھی ویسا ہی لباس پہننا چاہیے۔ امام صاحب کو چاہیے کہ حتی الامکان عزت کا تاج امامہ شریف سر پر سجائے رکھیں۔ تو امامہ شریف اس کو عزت کا تاج کہا گیا کہ ظاہر سی بات جو امامہ شریف پہنتا ہے اس کی ایک الگ ہی اہمیت ہوتی ہے، اس کا ایک الگ ہی وقار ہوتا ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوپی پہننا، یعنی صرف ٹوپی پہننا ثابت نہیں، امامے کے نیچے ٹوپی پہننا ثابت ہے، اور صرف ٹوپی نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ شریف ہی پہنا۔ تو یہ حضور کی سنت، جب بھی موقع ملے امامہ شریف باندھنا چاہیے۔ اور اگر عام طور پر اکثر امامہ شریف باندھتے ہیں تو اور اچھی بات ہے۔ آگے ایک بات ہے کہ حتی الامکان سوال سے بچنا چاہیے۔ بعض ائمہ حضرات کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز منگوانی ہو تو کسی کو بھی روک کر بول دیتے ہیں کہ فلاں سے بول دو کہ امام صاحب یہ چیز منگوا رہے ہیں وہ لے کے آئے۔ تو اس طرح کے کاموں سے بھی بچنا چاہیے، اس عادت سے بچنا چاہیے کہ بعض شریر لوگ امام صاحب کا نام استعمال کر کے اپنا مطلب نکالنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ بدنامی امام صاحب کی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر انہوں نے یہ طریقہ اپنا لیا کہ کسی کو بھی پکڑ کے کہتے ہیں کہ اس کو کہو کہ وہ چیز پہنچا دے، وہ چیز لے کر آئے، وہ چیز امام صاحب منگوا رہے ہیں، تو اب یہ چیز اس کے ذہن میں، اگر وہ شریر قسم کا آدمی ہوگا تو پھر امام صاحب کا نام یوز کرے گا، اور پھر وہ جا کر دکان پر کہے گا امام صاحب فلاں چیز منگا لا دو، اور پھر اپنے استعمال میں لائے گا، وہ ممکن ہے۔ تو ان ساری چیزوں میں امام کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اس کے آگے، جیسے سوشل میڈیا کا استعمال، امام کو سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے کہ نہیں، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب وغیرہ چلانا چاہیے کہ نہیں چلانا چاہیے، اگر چلائے تو کس مقصد سے چلائے، اور اس میں کس طرح کی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور آنکھوں کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت، درس و بیان، امام کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھا دے اپنے گھر چلا جائے، آیا نماز پڑھائی اپنے گھر چلا گیا، امام ہے تو امام مقتدا ہے، پیشوا ہے، تو اس کی اور بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں، لوگوں کو سکھائے، لوگوں کو درس دے، اور لوگوں کے بیچ میں بیان کرے، یہ سب چیزیں بھی ہوتی ہے، اور مسائل بتائے، لوگوں کو ضروری مسائل بتائے، اور مسائل بتانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔